ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. درود شریف پڑھو. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اور ہمارے حافظ صاحب کو، سننے والوں کو اور خصوصاً سامع حضرات کو بہت بہت مبارک ہو کہ پورا قرآن پڑھا اور سنا. یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کی قدر جب دنیا کی آنکھ بند ہوگی تب ہوگی، کیونکہ دین پہ چلنے کے لیے جتنے بھی انعامات ہیں اللہ نے وہ پردے میں رکھے ہوئے ہیں. اس کی مثال ایک چھوٹا بچہ ہے، آپ اس کو 1 کروڑ روپے کا چیک دو تو یہ لے گا. آپ اس کو 5 روپے کی ٹافی دے دو فوراً لے لے گا. کہ ٹافی کا فائدہ نظر آ رہا ہے لیکن 1 کروڑ کے پیچھے جو فائدہ ہے وہ اس کو نظر نہیں آ رہا تو اس کو پھاڑ دے گا، ٹافی پکڑ لے گا. یہی حال میرا اور آپ کا ہے کہ ہمارا دین پہ چلنے کی بنیاد پر اللہ نے جو انعامات رکھے ہیں وہ انعامات اللہ نے پردے میں رکھے ہیں. پردے میں رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو دنیا برتن چھوٹا اور جو اللہ عطا فرمانے والے ہیں وہ بہت بڑا، کہ 1 کلو کے برتن میں 5 کلو کا دودھ نہیں آئے گا. اب یہ دنیا کی چھوٹائی کی کیا حد ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو رمضان کا 1 روزہ رکھتا ہے، رمضان کا 1 روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت میں اتنا بڑا اس کو سونے، چاندی، سرخ، یاقوت، سبز، زمرد کا گھر عطا فرمائیں گے کہ یہ ساری دنیا جو مجھے آپ کو نظر آ رہی یا نہیں آ رہی، یہ ساری دنیا اگر اس محل میں ڈال دیا جائے تو ایک بکری کے بچے کی طرح ایک کونے میں یہ ساری دنیا پڑی ہوگی، باقی سارا محل خالی ہوگا. 1 روزے پہ اللہ اتنا بڑا مکان اور اتنی بڑی جنت دنیا میں آخرت میں اللہ عطا فرمانے والے ہیں. تو اس لیے اللہ نے آخرت کا سارا معاملہ پردے میں رکھا ہوا ہے. تو وہ پردے میں ہے تو اس کی وجہ سے ہمیں عمل کے شوق میں دشواری بھی پیدا ہوتی ہے کہ عمل اس شوق سے نہیں کرتے کہ جس شوق سے کرنا چاہیے. کیوں کہ چیز پردے میں ہے. وہ چیک 1 کروڑ روپے کا چیک، اس کے پیچھے جو نفع ہے وہ پردے میں نظر نہیں آ رہا، اس کو پھاڑ دیا جاتا ہے. ٹافی کا فائدہ نظر آ رہا تو فوراً کھا لیتے ہیں. تو دنیا کے لیے ہم مال بھی لگا رہے ہیں، جان بھی لگا رہے ہیں، عزت آبرو بھی لگا رہے ہیں. وجہ کہ دنیا کا نفع سامنے ہے، دنیا کا فائدہ سامنے ہے، دنیا کی ضرورتیں جو چیزیں پوری ہو رہی ہیں وہ سامنے ہے. اس وجہ سے دنیا کے لیے انسان صبح سے شام تک، شام سے صبح تک تگدو میں لگا ہوا ہے. دین کے لیے عمومی طور پر، سب برابر نہیں، عمومی طور پر بات عرض کر رہا ہوں کہ دین کے لیے عمومی طور پر نہ میں مال لگا رہا ہوں نہ آپ مال لگا رہے ہیں، نہ میں جان لگا رہا ہوں نہ آپ جان لگا رہے ہیں، نہ میں خون پسینہ بہا رہا ہوں نہ آپ خون پسینہ بہا رہے ہیں. وجہ کہ دین پہ چلنے کا نفع پردے میں پڑا ہوا ہے، نظر نہیں آ رہا. تو اس لیے ہمارا دین کے اعتبار سے آگے بڑھنے میں جو ترقی ہونی چاہیے وہ نہیں ہو رہی. ہاں چونکہ مسلمان ہیں تو نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، مسلمان ہیں رمضان کے روزے بھی رکھ لیتے ہیں، مسلمان ہیں تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں. تو اسلام کی بنیاد پر اعمال میرے آپ کے جسم سے ظاہر ہو رہے ہیں، لیکن جو مطلوب ہے، جو مطلوب ہے دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا، جو مطلوب ہے دین کو 1 نمبر پہ رکھنا، وہ اس میں میں اور آپ بڑے کمزور ہیں. اس کی بنیادی ایک وجہ یہی ہے کہ جو دین پہ چلنے کے نفع ہیں وہ نظر نہیں آ رہے، وہ نظر نہیں آ رہے. تو خیر اللہ ہمیں دین کا شوق نصیب فرمائے، دین پہ چلنے کا شوق نصیب اللہ پاک ہمیں سب کو نصیب فرمائے. اب دین پہ چلنے کی وجہ سے اللہ عطا کیا فرماتا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بعض چیزیں اللہ کے نبی نے بیان فرما دی ہیں تاکہ اس عمل کا شوق پیدا ہو جائے، اس عمل پر چلنے کا شوق پیدا ہو جائے.
اس عمل کی محبت پیدا ہو جائے. چونکہ آج ہماری مجلس ختم قرآن کے اعتبار سے ہے تو قرآن کی نسبت حافظ قرآن کے ساتھ ہے کہ حافظ قرآن پورا مہینہ قرآن سناتا ہے. تو جب قرآن ختم ہوتا ہے تو اللہ کیا اعزاز عطا فرماتے ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن حافظ قرآن ختم کر لیتا ہے یا ناظرہ پڑھنے والا قرآن ختم کر لیتا ہے تو اللہ ہر قرآن کو ختم کرنے والے کے لیے آسمان سے 60,000 فرشتے بھیجتے ہیں کہ جاؤ جس نے قرآن ختم کیا ہے اس کے ماتھے کا بوسہ لے کر آؤ. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا فرشتے نظر نہیں آ رہے, ان کا بوسہ ہمیں نظر نہیں آ رہا, ان کا بوسہ ہمیں محسوس نہیں ہو رہا, لیکن کس نے فرمایا ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے, مخبر صادق نے یہ بات بتائی ہے. تو دل مانے یا نہ مانے, آنکھوں کو نظر آئے یا نہ آئے, ہمارا اللہ کے نبی کی بات پر یقین ہے کہ آپ نے فرمایا کہ فرشتے اترتے ہیں تو فرشتے اتر چکے, حافظ قرآن کے سامع کے ماتھے کا بوسہ لے چکے ہیں. یہ اس حافظ قرآن کی اور قرآن کو ختم کرنے والے کی اللہ اس کی نگاہ میں عزت اور مقام ہے, یہ عزت اور مقام ہے. پھر حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ان الجنت نار اسمہ ریان علیہ مدینۃ المرجان لہو 70,000 بار من ذهب والفضہ لحامل القرآن. فرمایا اے میرے صحابہ اور اے میرے امتیوں, جنت میں ایک نہر ہے, اس نہر کے اوپر, اس کا نام ہے ریان, اس نہر کے اوپر اللہ نے مرجان پتھر کا شہر بنایا ہے. مرجان پتھر کا شہر, وہ شہر کتنا بڑا ہے کہ صرف اس شہر کے 60,000 سونے چاندی کے دروازے ہیں. جس شہر کے دروازے اتنے بڑے ہوں گے وہ شہر کتنا بڑا ہوگا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کس کو ملے گا یہ شہر اتنا بڑا, یہ ریان شہر کس کو ملے گا؟ فرمایا لحامل القرآن, اللہ یہ شہر حافظ قرآن کو عطا فرمائے گا. جتنے حافظ قرآن بنتے جائیں گے اللہ ریان شہر بناتا جائے گا اور حافظ قرآن کے نام اللہ لگاتا جائے گا, یہ لگاتا جائے گا. تو دنیا میں ہی حفظ کرنے کے بعد جنت میں محل, جنت میں شہر, جنت میں باغات, جنت کے محلات حافظ قرآن اپنے نام علاج کروا رہا ہے, اپنے نام لگواتا جا رہا ہے. تو جو ہی مرے گا سیدھا جنت میں. اور اس سے بڑا اعزاز کہ وہ حافظ جو عامل بالقرآن ہو, حافظ قرآن بھی ہو, عامل بالقرآن بھی ہو, یعنی حلال کو حلال جان رہا ہے, حرام کو حرام سمجھ رہا ہے, جس چیز کا حکم ہے کر رہا ہے, جس سے منع کیا اس سے منع ہو رہا ہے. یہ حافظ قیامت کے دن 50 آدمیوں کو جہنم سے نکال کر اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائے. ایک حافظ قرآن, جنت کا جھنڈا دیا جائے گا, 50 آدمی اس کے پیچھے ہوں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے. تو اس لیے بھائیو پہلی نیت ہم یہ کریں, پہلی نیت یہ کریں کہ اللہ نے اولاد دی ہے تو انشاءاللہ ایک بیٹے کو حافظ قرآن ضرور بنائیں گے, عالم دین ضرور بنائیں گے, اس کو وقف کر دیں گے اللہ اس کے رسول کے لیے, وقف کر دیں گے دین کے لیے. اور کبھی بھی یہ بات ذہن میں نہ لانا, میرا 2001-2 میں بیان تھا, ایک دفعہ شرخپور میں پڑھتا تھا, تو میرے بیان کے بعد مولوی صاحب بیان کرنے لگے, کہنے لگے بھی لوگوں کی ہمیں باتیں آج تک سمجھ نہیں آئی. کون سی بات؟ پہلی بات یہ کہتے ہیں کہ بھی اگر یہ حافظ بن گیا یا مولوی بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے بھائی؟ بولو بھائی. یا عالم بن گیا, مفتی بن گیا, حافظ بن گیا تو کھائے گا کہاں سے؟ دوسری طرف ہم کیا کہتے ہیں, دوسری طرف اے مولوی کھاندے بڑا نے. اپنی بات میں تضاد ہو گیا نا, ایک طرف کہتے ہیں بھی کھائے گا کہاں سے, دوسری طرف کیا کہتے ہیں اے کھاندے بڑا نے. کون کھلاتا ہے بھائی؟ اللہ کھلاتا ہے. ہاں, میں کسی دنیا دار کے کام میں مشغول ہو جاؤں اور کھانے کا وقت گزر جائے تو وہ میرے کھانے کے لیے کھانا رکھے گا کہ نہیں بھائی؟ اللہ اس دنیا کے اس سخی سے اربوں خربوں گنا سخی ہے کہ جب میں اس کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر رہا ہوں, اپنی نسل کو وقف کر رہا ہوں, تو وہ اللہ رزاق ہے, اصل رزاق وہ ہے, تو کیا وہ میری اولاد کو ضائع کرے گا؟ کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا. تو اس لیے بھی نیت کرو انشاءاللہ ایک بچہ حافظ یا عالم دین بنے. دوسری گزارش جو میں نے آیت پڑھی اور جو میں نے حدیث پڑھی, مجھے وہ آیت اور حدیث ہمارے بڑ صاحب کے شعر سے یاد آئی ہے. وہ جو شعر میں اس میں یہ موسم بنتا ہے نا کہ بھی ہماری کوئی جھونپڑی مدینے میں ہوتی تو ہم روز اللہ کے نبی کے روزے کی جالیوں کو چومتے, اس سے یہ مضمون میرے ذہن میں آیا.
ایک صحابی آئے حضور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں، آکے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں جب آپ سے ملاقات کرنے کو دل کرتا ہے تو آپ کی مجلس میں حاضر ہو کے آپ سے ملاقات کر لیتے ہیں، آپ کا دیدار کرنے کو دل کرتا ہے تو آپ کی مجلس میں حاضر ہو کے دیدار بھی کر لیتے ہیں، اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر لیتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھ کے بات بھی کر لیتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں، پی بھی لیتے ہیں، سفر بھی ہو رہے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں بھی ہو رہی ہیں، غرض آپ کی مجلس ہمیں نصیب ہے۔ یا رسول اللہ میں یہ سوچ رہا تھا کہ جنت میں آپ نے بھی جانا ہے، آپ کے تو خیر ہم نے بھی جانا ہے، لیکن آپ نبی نہیں بلکہ امام الانبیاء ہے، آپ رسول نہیں بلکہ امام الرسل ہے، تو آپ کی جنت تو سب سے اللہ کے قریب ہوگی کہ اس سے اوپر کسی کی جنت نہیں ہوگی۔ آپ نبی اور رسول اپنی جنت میں، ہم امتی جتنے مرضی بڑے ہو جائیں آپ کے درجے کو تو نہیں پہنچ سکتے، تو ہماری جنت آپ سے نیچے ہوگی۔ تو ہم یہ کہہ رہے تھے اور ہم یہ سوچ رہے تھے یا رسول اللہ کہ جب جنت میں آپ کا دیدار کرنے کو دل کرے گا تو ہم کیسے کریں گے؟ آپ وہ اوپر والی جنت میں، ہم نیچے۔ جب جنت میں آپ سے کلام کرنے کو دل کرے گا تو کیسے کریں گے؟ جب جنت میں آپ کی مجلس میں بیٹھنے کو دل کرے گا تو کیسے بیٹھیں گے؟ اور یا رسول اللہ کہنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے دیدار کے بغیر، آپ سے کلام کے بغیر، آپ کی مجلس کے بغیر جنت بھی پھیکی لگے گی۔ یا رسول اللہ کوئی حل، کوئی اس مسئلے کا حل نکلے کہ جیسے یہاں اللہ نے اکٹھا کیا ہوا ہے اللہ ہمیں جنت میں بھی اکٹھا فرما دے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سن کر ایک بات فرمائی، فرمایا میرے صحابی، میرے دوست، المرء مع من احبا، کہ دنیا میں جس نے جس کے ساتھ محبت کی ہوگی قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ایمان لانے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ خوشی اس حدیث سے ملی کہ بھئی جو جس سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا، اور ہمارے دلوں میں حضور کے علاوہ کسی کی محبت ہے ہی نہیں، تو جیسے اللہ نے یہاں اکٹھا کیا اللہ ہمیں وہاں بھی اکٹھا کرے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ تو صحابہ نے یہ دعویٰ کیا، کیا دعویٰ کیا جی؟ کہ ہمیں حضور سے کیا ہے؟ محبت، اور وہ اس دعوے میں سچے تھے۔ اگر دعویٰ کیا ہے عشق رسول کا، اگر دعویٰ کیا محبت رسول کا، اگر دعویٰ کیا ہے حضور سے تعلق کا، تو اس دعوے میں سچے بھی تھے۔ دلیل صرف ایک واقعہ، غزوہ تبوک کا، غزوہ تبوک کا واقعہ، کہ اس واقعے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے پہلے جنگوں میں یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی توریہ کرتے تھے۔ توریہ کا مطلب جانا بائیں طرف ہوتا تھا، حالات دائیں طرف کے معلومات کرتے تھے تاکہ کوئی جاسوسی نہ کر سکے، تو دائیں طرف کے حالات معلوم کرتے تو جاسوس جا کے پھر دشمن کو خبر دے دیتا کہ یہ حضور میں دائیں طرف جانا ہے، اور حضور جاتے کدھر تھے؟ بائیں طرف چلے جاتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی توریہ کرتے تھے۔ لیکن غزوہ تبوک سخت ترین جنگ تھی۔ کیوں؟ گرمی میں سخت، سفر بھی دور، دوسرا مدینہ میں کھجوریں پک رہی ہیں، اور مدینہ والوں کا سارا کاروبار، سارا دار و مدار، سارا گھر کا خرچہ، سارے پورے سال کی جو ترتیب ہوتی تھی کھانے پینے کی اور معاش کی وہ کھجور پر ہوتی تھی۔ تو سخت موسم تھا، سخت امتحان تھا، تو اللہ کے نبی نے فرمایا ابھی تبوک جانا ہے، تیاری کرو، تبوک جانا ہے، تیاری کرو۔ یا اللہ کے نبی نے کوئی توریہ استعمال نہیں فرمایا، جہاں جانا تھا وہیں جگہ کا بتایا، تبوک جانا ہے۔ پھر لشکر 30,000 کا تیار ہوا، 30,000 کا لشکر تیار ہوا، سامان کم ہے، افراد زیادہ ہے، خوراک کم ہے، افراد زیادہ ہے، سواریاں کم ہے، افراد زیادہ ہے، اسلحہ کم ہے، افراد زیادہ ہے۔ تو حضور نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر خود چندے کا اعلان فرمایا، خود چندے کا اعلان فرمایا، آؤ بھائی اللہ کے راستے میں لگاؤ، اللہ کے نام پہ لگاؤ، اللہ اس کے رسول کے دین کے لیے مال پیش کرو اور جان پیش کرو، اور جو جس کے پاس چیزیں ہیں وہ لاتے جاؤ اور اس میں جو ہے وہ اپنا اپنا حصہ ڈالتے جاؤ۔ یہی وہ موقع تھا کہ جس میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے گھر کا آدھا سامان دیا، آدھا اپنے گھر میں چھوڑ دیا تھا۔ یہی وہ موقع تھا کہ جس موقع پہ سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے گھر میں سارا چیز جو تھی اٹھائی، جھاڑو پھیرا، دیوار میں انگلیاں مار رہے تھے۔ بیٹی نے پوچھا ابا انگلی کیوں مار رہے ہو؟ کہا میں نے یہاں سوئی دیکھی تھی، وہ سوئی بھی میں اپنے گھر میں نہیں رکھنا چاہتا، وہ اللہ کے نام پہ میں دینا چاہتا ہوں۔ سارا سامان اٹھایا، چھوٹی سی گٹڑی
حضرت عمر بن خطاب کے مقابلے میں چھوٹی سی گٹڑی تھی، عمر کا مال زیادہ تھا، ابو بکر کا مال تھوڑا تھا۔ جب ابو بکر ہے تو فرمایا ما خلفتا ما ترکتا، اے ابو بکر گھر کیا چھوڑ کے آئے ہو، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر نے فرمایا تھا ترکت اللہ و رسولہ، یا رسول اللہ صرف گھر میں اللہ اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا ہوں، باقی جو تھا قدموں میں لا کے رکھ دیا، قدموں میں لا کے میں نے رکھ دیا۔ شان مصطفیٰ، شان صحابہ۔ حضرت عمر سے کہا ہاں عمر پیچھے کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا چھوڑا ہے آدھا لے آیا ہوں۔ پھر اس موقع پہ کہا تھا عمر نے عمر تو زندگی بھر ابو بکر سے آگے نہیں بڑھ سکتا، زندگی بھر ابو بکر سے نہیں آگے بڑھ سکتا۔ ابو بکر ہے، پوری امت میں ایک صدیق ہوتا ہے وہ ابو بکر ہے، اس کے مقابل کا کوئی نہیں ہو سکتا، اس کے جوڑ کا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک صحابی آئے بشر بن عباد 1000 من کھجور پیش کی، 1000 من کھجور پیش کی۔ ایک صحابی ہیں ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ، غریب تھے، بڑے مارے تھے، گھر میں آئے کہا ادھر تو جنت تقسیم ہو رہی ہے، مدینے میں تو جنت لوٹی جا رہی ہے، مسجد نبوی میں تو اللہ کی جنت تو لوگ لوٹ رہے ہیں، ہم کیا کریں؟ گھر ٹٹولا کچھ بھی نہیں تھا، یہودی کے پاس چلے گئے، یہودی سے کہا تو مزدوری کے لیے ہے کوئی چیز؟ کہا یہ میرا باغ ہے، ساری رات مزدوری کر، صبح 3 کلو تمہیں کھجورے دے دوں گا۔ ساری رات اپنے کندھوں پر پانی میں مشکیدہ ڈال کر کنویں سے نکال رہے اور باغ کو نکال رہے، کنویں سے نکال رہے کندھے پہ اٹھا کر پورے باغ، صبح تک کھجورے، صبح تک باغ کو پانی لگ رہا ہے۔ 3 کلو کھجورے ملی، آدھی کی آدھا گھر دے دیا، آدھی یہ جھولی میں ڈالی، اور جس لائن میں صحابہ دے رہے تھے اس لائن میں کھڑے ہو گئے۔ منافقین نے جب جھولی میں 1.5 کلو کھجور دیکھی تو ہنس پڑے، کہا اس سخی کو دیکھو، اس سخی کو دیکھو کہ یہ بڑا سخی بنا پھرتا ہے، یہاں تو 1000 من کھجور پڑی ہوئی ہے، اور یہاں پر 10 ہزار صحابہ کا لشکری سامان کس نے دیا؟ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے۔ عثمان کے لیے اعلان ہوا چندہ کرو، عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 گھوڑے باما سامان کے دیتا ہوں، عثمان بیٹھ گئے۔ پھر اعلان ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، عثمان کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ 300 اونٹ اور باما سامان کے دیتا ہوں، پھر بیٹھ گئے۔ پھر اعلان ہوا، پھر کھڑے ہو گئے، پھر فرمایا یا رسول اللہ 300 گھوڑے اور دیتا ہوں، گھوڑے یا اونٹ، گویا تقریباً 1000 اونٹ یا 1000 گھوڑے سامان سمیت عطا کر دیے۔ اللہ کے نبی نے منع کر دیا، عثمان اب تو نے نہیں اٹھنا، اب نہیں اٹھنا۔ پھر اعلان ہوا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو 1000 دینار اور عثمان نے لیے اللہ کے نبی کی جھولی میں ڈال دیے۔ یا رسول اللہ آپ نے سامان سے منع کیا ہے، پیسے دینے سے تو منع نہیں کیا۔ حضور کے جھولی میں پیسہ ڈالا، حضور نے پیسے اٹھائے اور یوں الٹ پلٹ کر رہے ہیں اور فرما رہے ما ذر علی عثمان ما عمل بعد اليوم، ما علی عثمان ان يعمل بعد، ما علی عثمان ان يعمل بعد۔ میرے حبیب بار بار فرما رہے اے عثمان آج کے بعد تو کوئی نیکی کا کام نہ بھی کرے، تیرے لیے پھر بھی جنت واجب ہو چکی ہے۔ 10,000 صحابہ کا سامان عثمان دے چکے ہیں، تو منافقین کہہ رہے ہیں 10,000 سامان پڑا ہوا ہے اور 1000 من کھجور پڑی ہوئی ہے، ابو بکر کے گھر کا سارا سامان پڑا ہوا ہے اور عمر کے آگے گھر کا سامان پڑا ہوا ہے، اور یہ کیا لے کے آ گئے؟ کھجوریں۔ اب اللہ کو تو پتا ہے کہ ابو عقیل انصاری ساری رات کیا کرتا رہا، میرے اور میرے نبی کی محبت میں، میرے دین کی محبت میں، میرے دین کی قربانی کے لیے کیا کرتا رہا۔ حضور نے صحابہ کی لائن میں سے اس کو باہر نکالا، فرمایا بھی اس کی جھولی سے کھجوریں لو، کھجوریں لی، فرمایا اس کو سارے مال پہ تقسیم کر دو کہ جو برکت اللہ نے اس میں رکھی ہے اس کی وجہ سے اللہ سارے مال میں برکت ڈال دے گا، سارے مال میں برکت ڈال دے گا۔ ایک عورت آئی، میں محبت کی بات کر رہا ہوں، ایک عورت آئی، سر کے بال اس نے مونڈے ہوئے، سر اپنی اس کی ٹینڈ کروا دی، اس بالوں کو اس نے گٹ کر کے لگام کی طرح کی رسی بنا لی۔ یا رسول اللہ میرے گھر میں کچھ نہیں تھا، کچھ دینے کو نہیں تھا، میں نے اپنے وجود دیکھا تو یہ میرے بال تھے، وہ کاٹ کے لے کے آ گئی ہوں۔ اللہ کی بندی یہ کس کے لیے استعمال ہوں گے؟ یا رسول اللہ آپ کے کسی صحابی کے گھوڑے کے لگام نہ ہو اس کو کھینچنے کے لیے، دوڑانے کے لیے، تو لگام کی جگہ میرے سر کے بال لگا دیے جائیں، میرے سر کے بال لگا دیے جائیں۔ اس سے آگے سنو، ایک عورت آئی دودھ پیتا بچہ لے کر، دودھ پیتا بچہ لے کر، اللہ نے اپنی محبت کی مثال باپ سے نہیں دی ہے، ماں سے دی ہے۔ آج اور ماں بھی کون سی؟ 70 ماؤں کے برابر، 70 ماؤں کے برابر۔ آج تک دنیا میں کوئی ایسا پیمانہ ایجاد نہ ہو سکا جو ایک ماں کی محبت کو ناپ سکے، ایک ماں کی محبت کو ناپ سکے۔ وہ بچہ لائی، اپنا لخت و جگر
اپنے وجود کا ٹکڑا، اپنے جگر کا ٹکڑا جسے وہ خون پلاتی تھی. دودھ کس سے بنتا ہے؟ خون سے بنتا ہے. تو جگر کا خون پلا پلا کر اس کو جوان کر رہی، اس کو بڑا کر رہی ہے. حضور کے قدموں میں رکھا. فرمایا یا رسول اللہ، باپ اس کا شہید ہو چکا، بھائی اس کے شہید ہو چکے، بیٹے میرا اور کوئی ہے نہیں، باپ میرا کوئی ہے نہیں. آپ نے اعلان کیا ہے تو میں سارا گھر کھنگال کر آئی ہوں، میرے گھر میں کچھ نہیں تھا. اللہ اس کے رسول کے نام پہ دینے کے لیے اس کے سوا آپ کے قدموں میں نے ڈال دیا ہے. فرمایا اللہ کی بندی، یہ چھوٹا بچہ کیا کرے گا؟ کہا مجھے پتا ہے یا رسول اللہ یہ کسی کام کے نہیں آئے گا، لیکن ہاں آپ کے صحابی میں سے کسی کے پاس تلوار ہو لیکن ڈھال نہ ہو اگلے کے وار کو روکنے کے لیے، تو ڈھال کی جگہ میرے بچے کو صحابی کے ہاتھ میں دے دیا جائے. کہ کوئی تیر تلوار کا وار آئے تو وہ صحابی میرے بچے کو ڈھال کے طور پہ تو آگے کر دے، آپ کے صحابی تک وار نہ پہنچنے پائے. اسے کہتے ہیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں تن من دھن کو قربان کر دے. آج ہمیں 3 دن دینا عذاب پڑ جاتا ہے. 3 دن دیتے نہیں. مولوی اغوا کر کے لے گئے نہیں سارے پتر میں. مولوی اغوا کر کے، مجھے کہ باپ نے کہا ہے، مجھے ایک باپ نے کہا ہے مولوی صاحب تجھے اغوا کرنے کا کام شروع کیتا ہے. میں نے کیا ہے؟ کہا میرا پتر تو 3 دن پہ چھڑے ہیں. اور قربان جائے ان صحابیات پر. ایک صحابی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سعد سلمی رضی اللہ عنہ، رنگ کے کالے، موٹے موٹے ہونٹ، گنگریالے بال اور جیب کے اعتبار سے فقیر. اللہ کے نبی کی مجلس میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کلمہ پڑا ہے، کیا ملے گا؟ کہ جنت ملے گی. پریشان کیوں ہوتا ہے؟ ایمان والا تو جنت ملے گی. اچھا یا رسول اللہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، میری غربت کی وجہ سے اور میری بدصورتی کی وجہ سے. اچھا بھی غم نہ کر بیٹھو. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر بن وہب ہیں؟ صحابہ سے پوچھا. نہیں یا رسول اللہ عمر بن وہب تو نہیں ہے، یہ اپنے علاقے کے چودھری اور بیٹی ان کی جوان اور خوبصورت. کہا صاحب جاؤ عمر بن وہب سے کہو کہ میں اللہ کے نبی کی طرف سے قاصد آیا ہوں، آپ اپنی بیٹی کے نکاح میرے ساتھ کر دیں. اور ساتھ چلے اللہ کے نبی کا فرمان لے کر دستک دی. کون؟ انا رسول اللہ، میں اللہ کے نبی کا قاصد ہوں. دروازہ کھولا عمر بن وہب نے. ہاں جی کیوں آئے ہو؟ کہتے اللہ کے نبی کا پیغام لایا ہوں. کیا پیغام ہے؟ کہ آپ اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دیں. سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا، موٹے موٹے ہونٹ، گنگریالے بال، کالا رنگ، کپڑے پھٹے پرانے، جوتی بھی پاؤں میں پوری نہیں. تو وہ سمجھے شاید دیوانہ ہے. کیا کہا؟ وہ دیوانہ ہے. نکل جا بھائی، کہاں کی شادی اور کہاں کا رشتہ؟ میں چودھری، میری بیٹی خوبصورت، تیرے نکاح میں دے دوں؟ وہ غریب چارے دوڑے. اب بیٹی نے یہ بات سن لی، اسے بیٹی نے یہ بات سن لی. بیٹی نے کہا ابا کس کی بات کو ٹھکرا رہے ہو؟ میں آنے والے کو نہیں بھیجنے والے کو دیکھ رہی ہوں کہ بھیجا کس نے ہے. جاؤ جاؤ مجھے رشتہ منظور ہے. ایسا نہ ہو کہ اوپر سے حالات تک کا فیصلہ اتر جائے. ننگے پاؤں عمر بن وہب دوڑے حضور کی مجلس میں. اللہ کے نبی نے فرمایا عمر کو نے میری بات کا ٹھکرایا؟ یا رسول اللہ ابھی انت و امی، یا رسول اللہ میرے غلطی ہوگی، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، مجھے رشتہ منظور ہے، آپ نکاح پڑھائیں. رشتہ ہو گیا، نکاح ہو گیا، 400 درہم حق مہر طے ہو گئے. جاؤ ساتھ لڑکی لے آؤ. یا رسول اللہ جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں ہے، 400 کہاں سے دوں گا؟ اچھا ٹینشن نہ لو، جاؤ عبد الرحمان کے پاس، عثمان کے پاس، حضرت علی کے پاس، ان سے کہو تو میں 200 دے دیں، 600 ہو جائیں گے. 400 سے مہر ادا کر دینا، 200 جیب میں ڈال دینا. ٹھیک ہے جی. سب تینوں صحابہ کے پاس گئے، انہوں نے خوش ہو کر پیسے دے دیے. صاحب نے پیسے لیے، کہنے لگا لڑکی دینے بعد میں جاؤں گا، پہلے جاتا ہوں بازار، کچھ کپڑے خریدوں، کوئی جوتے، کوئی چارپائی، کوئی برتن، کوئی کھانے کی چیزیں، تاکہ کوئی گھر کی شکل تو بنے. دلہن لے کے آ رہا ہوں بھائی، تو گھر کی شکل تو بنے. اب بتاؤ بھائی، جس کو کوئی لڑکی نہیں دے رہا، علاقے کی حسین لڑکی اس کی نکاح میں آ گئی، جس کے جیب میں پھوٹی کوڑی نہیں تھی، 600 درہم اس کی جیب میں آ گئے. کیا جذبات ہوں گے؟ بولو بھائی. اس جذبات کو کوئی انسان پہنچ سکتا ہے؟ نہ قربان. سعد بازار میں داخل ہوئے. صحابہ کی یہ ترتیب ہوتی تھی کہ اگر کہیں جماعت جانی یا جہاد کے لیے جانا ہوتا تھا نا، تو سارے صحابہ کو مسجد میں اکٹھا کر کے اللہ کے نبی 3 گھنٹے بیان نہیں کرتے تھے. ہمیں 10 ارادہ کے دگے دے گئے. بازار میں اعلان ہوتا تھا، بازار میں کبھی فلاں جگہ جماعت جانی ہے، پہنچو بھائی. فلاں جگہ جہاد کے لیے جانا ہے، پہنچو بھائی. اعلان ہوتا. سعد نے بازار میں قدم رکھا، مدینہ کے آواز ہے یا خیل اللہ ارکبی الی ثواب اللہ ارغبی النفیر النفیر. صرف 3 جملے. اے اللہ کے راستے کے سوارو، اللہ کے راستے کی پکار ہے، اللہ کے راستے میں نکلو. بس یہ تین جملے، بس صرف 3 جملے. حضرت سعد نے جب یہ 3 جملے سنے، فوقف موقفہ، سعد کے قدم جم گئے.
अपना कदम पीछे ना आगे खड़े हो, पैसों को देखा, फिर यूं फनज़रा नज़रतन फिस्समा, आसमान को गौर से देखा, क्या कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इलाहा समावाति वल अर्द व इलाहा मुहम्मदिन व लअजअलन्ना हाज़िहि दराहिम फीमा युहिब्बुल्लाहु व रसूलुहु, ऐ ज़मीन आसमानों के अल्लाह और ऐ मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अल्लाह, अब ये पैसे साद की शादी पे नहीं लगेंगे, साद की खुशी पे नहीं लगेंगे, साद के जज्बात पर नहीं लगेंगे, साद की ख्वाहिश पे नहीं लगेंगे, अब ये पैसा वहां लगेगा या अल्लाह जहां तू भी राजी हो, तेरा नबी भी राजी हो और मुसलमान भी खुश हो जाए। तीन बोल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत ने सारे जज्बात पर छुरी फिरवा दी। आज हमें 1.5 घंटे के बयान के बाद 3 दिन देना मुश्किल है भाई, और वो क्या कर रहे हैं, जज्बात कुर्बान कर रहे हैं। देखो इंसान माल की कुर्बानी दे देता है, बाद जान की भी कुर्बानी दे देता है, लेकिन सबसे बड़ी अपनी ख्वाहिश को कुर्बान करना, अपने एहसास को कुर्बान करना, ये सबसे बड़ा इम्तिहान होता है। सहाबा ने वो भी कुर्बान किया। तब इन पैसों से साद की शादी नहीं होगी, क्या किया, उन्हीं पैसों से ढाल खरीदी, घोड़ा खरीदा, तलवार खरीदी, छोटा सा कपड़े का टुकड़ा खरीदा और मुंह पे रुमाल की तरह बांधकर सहाबा की सफ में शामिल हो गया, जंग के लिए शामिल हो गया। अब सहाबा के लश्कर में शामिल हज़रत अली मुर्तज़ा भी इस लश्कर में है। तो जब सहाबा ने देखा कि भी सहाबा लंबा चौड़ा लिबास नहीं पहनते थे, बिल्कुल लोहे की टोपी और जर्रे और ये अपने को पैक करके नहीं जाते थे, सहाबा मरने के शौक में जाते थे, 2 लुंगियों में या कुर्ते में और ज्यादा लंबा चौड़ा काम नहीं करते थे। तो सहाबी ने कभी मनिल मुतलफ़िक़, ये मुंह छुपाने वाला कौन है भाई, हज़रत अली ने फरमाया छोड़ दो भाई, कोई परदेसी है तुम्हारे दीन की मदद के लिए तो कर ले, तो तुम्हें क्या मसला। अब लड़ाई हुई, अल्लाह के नबी भी शामिल, लड़ाई हुई, लड़ते लड़ते हज़रत साद के घोड़े को तीर लगा, घोड़ा गिरा, साद भी गिरे, घोड़ा गिरा, साद मिट्टी थी। तो हज़रत साद जब उठे जल्दी तो यूं अपने बाजू को ना ऊपर किया, मुंह तो छुपा हुआ है, यूं बाजू को ऊपर किया, काले काले बाजू अल्लाह के नबी को नजर आ गए। अब साद अंता, साद तू है, अभी अंत व उम्मी या रसूल अल्लाह अना साद, फरमाया मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान हो, जी या रसूल अल्लाह मैं साद ही हूं। फरमाया तू खुशखबरी ले ले, तो जन्नती हो गया। कि मैं तुझे किधर भेज रहा हूं, तू किधर आ रहा है। फिर आवाज आई उसी वसात, या रसूल अल्लाह साद शहीद हो गए, साद शहीद हो गए। मेरा हबीब मैदान जंग में दौड़ा हुआ गया, जहां हज़रत साद की लाश पड़ी हुई थी खून से लथपथ, हज़रत आप अलैहिस्सलाम ने चौंकड़ी मारी, साद के सर को उठाया, अपनी गोद में रखा और अल्लाह के नबी के आंखों से आंसू गिर रहे, साद के चेहरे से मट्टी और खून को साफ कर रहे और फरमा रहे मा अत्यब वरीहक व हब्बक इल्लाह व रसूलिही, साद मैं तुझ पे कुर्बान जाऊं कि तेरी खुशबू अल्लाह उसके रसूल को बड़ी प्यारी हो गई और तेरी सूरत अल्लाह उसके रसूल को बड़ी प्यारी हो गई। फिर फरमाया बरकल हौज़ व रब्बिल काबा, रब काबा की कसम मैं देख रहा हूं कि साद मेरे हौज पर पहुंच चुका है, मेरे हौज पे पहुंच चुका है। अल्लाह के नबी पहले रोने के बाद अल्लाह के नबी मुस्कुराए, मुस्कुराने के बाद अल्लाह के नबी ने चेहरा फेरा। सहाबी खड़े हैं, अबू लुबाबा बिन मुनज़िर रज़ियल्लाहु अन्हु, या रसूल अल्लाह रअयतुका मिनका सलासा खिसाल, मैंने 3 बातें आपने देखी, पहले आप रोए, फिर आप मुस्कुराए, फिर आपने चेहरा पे फेरा, मुझे समझ नहीं आई। फरमाया अम्मा बुकाई फबिशौक़ सादिन, कि मैं रोया हूं साद की जुदाई पे, कि किस तरह खुश खुश घर आबाद करने के लिए जा रहा था और किस तरह मेरे दीन पे कुर्बान हो गया, इसकी जुदाई पे रोया हूं। फरमा अम्मा ज़हकी फबिमंज़िलतिही मिन अल्लाह, मैं हंसा इसलिए हूं कि जब मैंने अल्लाह की बारगाह में इसका मकाम देखा तो मैं खुश हो गया। कहा अम्मा एराज़ी वजही, कि मैंने चेहरा इसलिए फेरा कि मैंने देखा कि जन्नत की हूरें, जन्नत की बीवियां साद को लेने के लिए इतनी देर तेजी से दौड़ रही हैं कि उनके पांव में छम छम करती पाजेब मुझे नजर आई, मैंने शर्म से मुंह फेर लिया। फरमाया जाओ साद की बीवी को बता दो कि अल्लाह ने तुझसे हसीन बीवियां साद को जन्नत में अता फरमा दी। बताओ ये सहाबा अपने मोहब्बत के दावे में सच्चे हैं कि नहीं। एक दावा मेराब का भी है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हुर्मत पर जान भी कुर्बान है। नारा है कि नहीं भाई, नाराज नहीं होना। गर्दन कटाने को तो तैयार है, दाढ़ी रखने को तैयार नहीं, जान देने को तो तैयार है, वक़्त देने को तैयार नहीं, जान देने को तो तैयार है, माल देने को तैयार नहीं, जान देने को तैयार है लेकिन अल्लाह के नबी की सुन्नत को अपनाने को तैयार नहीं, जान देने को तो तैयार है, जिन चीजों से अल्लाह उसके रसूल ने मना किया उससे मना होने को तैयार नहीं। तो ये कैसा दावा है भाई।
یہ دعویٰ قیامت کے دن منہ پہ مار دیا جائے گا، مار دیا جائے گا۔ تو اس لیے بھائیو آپ سے گزارش یہ ہے کہ دعویٰ کیا ہے تو اس دعوے کو پھر سچا بھی ثابت کرو۔ سچا ثابت کرنے کے لیے کیا ہے؟ اللہ اس کی رسول کی رضا والی زندگی سیکھو، عورتیں بھی سیکھیں، مرد بھی سیکھیں کہ اللہ اس کا رسول راضی کن باتوں سے ہوتے ہیں، ناراض کن باتوں سے ہوتے ہیں۔ یہ گھر بیٹھے بات نہیں سمجھ آتی اور نہ آنی ہے، نہیں آنی ہے بات۔ 1.25 لاکھ صحابہ تھے حج کے موقع پہ۔ صحابہ کی تعداد کے بارے میں 3 روایتیں، ایک 1.25 لاکھ، ایک 3 لاکھ، ایک 6 لاکھ، 6 لاکھ کے قریب صحابہ کی تعداد ہے۔ اب جو حجۃ الوداع کے موقع پر تو 1.25 لاکھ تھے، باقی دائیں بائیں وہ نہیں آ سکے، کچھ اس سے پہلے شہید ہو چکے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے زمانے میں مکہ اور مدینہ میں اگر آج بھی دیکھا جائے تو 16 سے 18 ہزار کے قریب صحابہ کی قبریں ہیں مکہ مدینہ میں، 16 سے 18 ہزار کے قریب۔ تو یہ باقی 1,06,000 یا اس سے اوپر کدھر گئے بھائی؟ زمین کھا گئی کہ آسمان نکل گیا؟ سوچنے کی بات ہے کہ نہیں بھائی؟ اتنے صحابہ تھے، گئے کدھر؟ پورے روئے زمین پر صحابہ حضور والی محنت کو لے کر، حضور کے دین کو لے کر قریہ قریہ بستی بستی گئے ہیں۔ یہ آپ کے پشاور میں اصحاب بابا کے نام سے مزار موجود ہے، تقریباً 9 صحابہ کی قبریں ہیں، ان میں ایک صحابی کا نام سنان ہے۔ یہ حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں مدینہ سے پشاور پہنچے ہیں حضور کے دین کی محنت کو لے کر۔ کیسے آئے ہوں گے؟ کوئی سوچنے والی بات ہے؟ کوئی ہوائی جہاز پاکستان سے سعودی عرب جائیں تو درمیان میں کوئی نہر نور آندھی کہ نہیں آندھی؟ نہر آندھی کہ سمندر آندھا ہے؟ سمندر آتا، کیسے پار کیا ہوگا؟ جہاز بھی نہیں ہے، شپ بھی نہیں ہے، ہوائی جہاز بھی نہیں، کیسے پار کیا ہوگا؟ کبھی سوچا نہیں؟ اللہ کے نبی کی دین کو پھیلانے کی تڑپ تھی، نکلے ہوئے راستے میں اللہ راستہ بناتا گیا، اللہ راستہ کھولتا گیا۔ اور پوری دنیا میں آج صحابہ کی قبریں موجود ہیں، پوری دنیا میں صحابہ کی قبریں موجود ہیں کہ صحابہ کی بیویاں خامندوں کے زندہ ہونے کے باوجود بیواؤں والی زندگی گزاری ہیں۔ صحابہ کے بچوں نے باپ کے زندہ ہونے کے باوجود یتیموں والی زندگی گزاری ہے۔ ماں باپ ہونے کے باوجود بے سہاروں کی زندگی گزاری ہے۔ اس بنیاد پر حضور کی محنت ذمہ ہے، حضور والا دین پھیلانا ہے، اس کو لے کر چلنا ہے۔ اس لیے بھائی آپ سے گزارش ہے کہ نیت کرو، انشاءاللہ اللہ اس کے رسول کا دین سیکھیں گے، سیکھیں گے بھائی، سب ساتھی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ بھائی۔ سیکھنے کے لیے ہم کہتے ہیں کہ دیکھو بھی مدارس ہیں، مساجد ہیں، علماء ہیں، اولیاء اللہ ہیں، ان کی صحبت میں آؤ۔ مدارس میں آؤ گے، مردوں کا دین بھی ملے گا، عورتوں کا دین بھی ملے گا۔ جیسے ہم نے اس مدرسے میں نیت کی ہے، الحمدللہ ہم نے بچوں کے لیے حفظ کی کلاس بھی شروع کی ہوئی ہے، ناظرہ کی بھی شروع ہے۔ چھوٹی عید کے بعد انشاءاللہ ہم مستورات کے لیے 2 سال کا کورس شروع کر رہے ہیں، صرف دن میں 2-2.5 گھنٹے ہوگا، 10 سے 12 ساڑھے 12۔ تو اس میں ہر عمر کی عورت آ سکتی ہے کہ چلو عورت کے مطابق جو دین اس کو سے مطالبہ کر رہا ہے وہ دین تو کم سے کم اس کو واجے۔ عورت دیندار نسل دیندار، عورت دیندار نسل دیندار۔ اپنے سارے اکابر کی تاریخ پڑھو، سارے اکابر کی تاریخ پڑھو کہ جتنے بھی ہمارے اکابر گزرے ہیں سارے یتیم تھے، ماں کی تربیت سے وقت کے امام بنے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، جنید بغداد، سارے حضرات کی تاریخ پڑھو، سارے یتیم تھے لیکن وقت کے امام بنے، ہوش بنے، قطب بنے، ابدال بنے، اس بنیاد پر ماں کی تربیت سے۔ ماں کی زندگی میں دین تھا تو یہ ہوا نا، ورنہ ماں کی زندگی میں دین نہیں ہوگا تو سلطانہ ڈاکو پیدا ہوں گے، آوارہ گرد پیدا ہوں گے، دنیا میں بھی آپ کے لیے تنگی کا سبب، مرنے کے بعد بھی عذاب کا سبب و ذریعہ بنیں گے اگر ماں باپ کی زندگی میں دین نہ ہوا۔ نسل کی زندگی میں دین نہیں آ سکتا، پھر ماں باپ میں دین، عورت کے زندگی میں دین کا ہونا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، جیسی صحبت ویسا اثر۔ تو اس لیے ہم انشاءاللہ یہ ہم نے عید کے بعد ترتیب بنانی ہے، تو اب تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ بھی ماں، بہن، بیٹی، بیوی جو بھی ہے بھائی بھیجو، پردے میں سارا نظام ہوگا، اوپر الحمدللہ اس سے بھی اچھا کمرہ بنایا ہوا، مکمل سیپریٹ ہے، مکمل پردے میں، کسی مرد کا آنا جانا نہیں ہے، اور ہم بھی نیچے بیٹھ کے پڑھائیں گے،
اسپیکر اوپر لگا ہوا ہے, 2 اسپیکر اوپر بھی ہیں, ہم یہاں بیٹھ کے پڑھائیں گے بالکل پردے کے ساتھ, شریعت کے ساتھ نظام چلے گا انشاءاللہ. تو اس کی نیت کرتے ہیں انشاءاللہ, سب کوشش فرمائیں گے نا بھائی انشاءاللہ. دوسرا, اپنے بچوں کو جیسے میں نے عرض کیا کہ حافظ بناؤ. ہماری یہاں پر کلاس شروع ہو چکی ہے, نہ مار نہ کٹائی نہ ڈانٹ نہ ڈپٹ کچھ بھی نہیں ہے انشاءاللہ. وی آئی پی ہم نے ماحول دیا ہوا ہے انشاءاللہ. گرمی آ رہی ہے, اللہ مزید توفیق دے گا انشاءاللہ. بچوں کو گرمی میں ٹھنڈا کمرہ دیں گے, سردی میں گرم کمرہ دیں گے. کہ جیسے ہم اپنی نسل کے لیے کہتے ہیں کہ ان کو ہر سوت ملے, تو یہ آنے والے بچے بھی ہمارے بچے ہیں بھائی, آپ کے بچے بھی ہمارے بچے ہیں. ہم ان کو انشاءاللہ عزت کے ساتھ پروٹوکول کے ساتھ پڑھائیں گے انشاءاللہ. اور دوسری یہ دعا ضرور کریں بھائی کہ اللہ اس مدرسے کو مزید وسعت عطا فرمائے. جو ہمارا پروگرام ہے وہ اللہ پاک جو ہے وہ پائے تکمیل تک اس کو پہنچائے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.